تاریخ کے اوراق کھول کر دیکھو، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو زمین و آسمان ہلنے لگتے ہیں۔ کبھی ایک بے بس کی آہ تخت و تاج الٹ دیتی ہے، کبھی ایک معصوم کی فریاد لشکروں کو حرکت دے دیتی ہے۔ وہی فریاد، وہی آہ 8ویں صدی کی ابتدا میں بحر ہند کی گونجتی لہروں پر اٹھی تھی، ایک آہ جس نے آنے والے زمانوں کی تقدیر بدل دی۔ سری لنکا، اس وقت کا سرندیپ، سبز درختوں سے بھرا جزیرہ جہاں کے ساحل سنہری ریت سے چمکتے اور سمندری پرندوں کی آوازیں فضا میں گونجتی۔ وہیں سے ایک قافلہ روانہ ہوا۔ یہ عام قافلہ نہ تھا، بلکہ وہ لوگ تھے جو ایمان کی روشنی پا کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ان میں تاجر تھے، مسافر تھے، اور وہ یتیم خواتین و بچے بھی تھے جن کے کفیل دنیا سے جا چکے تھے۔ ان سب کی نظریں بغداد کی طرف لگی تھیں۔ 8 جہازوں پر سوار یہ قافلہ امیدوں کے دیے جلائے سمندر کی موجوں پر سفر کر رہا تھا۔ جہازوں کے تختے چرچرا رہے تھے، بادبان ہوا کے زور سے لہرا رہے تھے۔ دلوں میں سکون تھا اور زبانوں پر شکر۔ وہ سمندر کو عبور کرتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہی موجیں ان کے مقدر کا رخ موڑیں۔ لیکن تقدیر ہمیشہ انسان کی خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ جب یہ قافلہ سندھ کے ساحل کے قریب دیبل کی بندرگاہ کے پاس پہنچا، اچانک افق پر سیاہ نقطے اٹھے۔ پہلے پہل کسی نے سوچا شاید یہ ماہی گیر ہیں یا کوئی مقامی کشتیاں، مگر لمحوں بعد وہ نقطے واضح ہو گئے۔ وہ راجہ داہر کے سپاہیوں اور ڈاکوؤں کے جہاز تھے۔ ان کے ہتھیار سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے اور ان کی چیخ و پکار سمندر کو دہلا رہی تھی۔ پلک جھپکتے ہی فضا بدل گئی۔ امن کے گیت بجائے جانے والے جہازوں پر اب تلواروں کی کھنک تھی، بچوں کی چیخیں، عورتوں کی سسکیاں اور مردوں کی فریادیں، ہر طرف ایک قیامت کا منظر تھا۔ ڈاکو درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے، مال و اسباب لوٹ لیا اور ان بے قصور مسلمانوں کو قید کر کے گھسیٹنے لگے۔ انہی قیدیوں میں ایک بزرگ عورت تھی، ولید، سفید بالوں والی، چہرے پر وقت کے نشانات، مگر دل ایمان کی روشنی سے منور۔ وہ اپنی قید میں بھی چیختی رہیں، ہم مسافر ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پر رحم کرو۔ مگر ظالم سپاہی بے حس پتھروں کی طرح ان کی فریاد سنتے رہے اور ہنستے رہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ولید کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو صدیوں تک تاریخ میں گونجتا رہا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھرائے اور کہا، یا اللہ، ان ظالموں سے ہمیں نجات دے، کسی کو بھیج دے جو ہمیں آزاد کرائے۔ وہ دعا، وہ صدا، وہ فریاد صرف ساحل کے قریب موجود چند سپاہیوں نے نہ سنی، بلکہ وقت کے پردوں کو چیرتی ہوئی ہزاروں میل دور عراق کے شہر واسق تک پہنچ گئی۔ وہاں اموی سلطنت کا مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف بیٹھا تھا۔ جب اس کے سامنے یہ خبر آئی کہ مسلمان قافلہ لٹا گیا، عورتوں اور بچے قید کر لیے گئے، تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور دل سے یہ صدا نکلی کہ یہ کیسا ظلم ہے، کیا یہ مسلمان یتیم عورتیں اور بچے یہیں قید کر لیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ حجاج نے قاصد کو بلایا۔ قاصد دوڑتا ہوا آیا، کمر جھکائے ادب سے کھڑا ہوا۔ حجاج نے کہا، کاتب کو بلاؤ۔ لمحوں میں کاتب حاضر ہوا، قلم دوات لیے جھک کر بیٹھ گیا۔ حجاج نے کہا، راجہ داہر کے نام میرا فرمان لکھو، قیدیوں کو فوراً آزاد کرے، ورنہ یہ آگ اس کے محل تک پہنچ جائے گی۔ کاتب نے قلم دوات سنبھالی، کاغذ پر پہلا لفظ لکھتے ہی جیسے بجلی کڑکی ہو، ہر لفظ بارش کی گرج کی طرح اتر رہا تھا۔ حجاج کا چہرہ آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ فرمان مکمل ہوا، کاتب نے کاغذ لپیٹا، قاصد کے ہاتھ میں دیا۔ قاصد ادب سے جھکا اور حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑا۔ فرمان راجہ داہر تک پہنچا، مگر داہر غرور اور تکبر سے بھرا ہوا ہنسا اور بولا، یہ سب میرا کیا ہوا نہیں ہے، یہ سمندری طوفان ہے، میں انہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ جملہ حجاج کے دل میں آگ کے انگارے کی طرح گرا، اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ اس نے کہا، اگر راجہ داہر اپنی زمین کے ڈاکوؤں کو نہیں روکتا تو اب اسلام کا لشکر اس کی سلطنت کو رون ڈالے گا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس مہم کے لیے کس کو بھیجا جائے؟ کون ہے جو نہ صرف بہادر ہو بلکہ عقل و تدبیر میں بھی بے مثال ہو؟ پہلی 2 مہمیں ناکام ہو چکی تھیں، اب تیسری بار اگر ناکامی ہوئی تو یہ داغ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ حجاج کے دل میں ایک ہی نام آیا، ایک نوجوان جو بہادر بھی تھا اور زیرک بھی، محمد بن قاسم۔ کیا واقعی حجاج اپنے اعتماد کی ساری دولت ایک نوجوان کے سپورٹ کرے گا؟ کیا یہ نوجوان تاریخ کی تقدیر بدلنے والا ہے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محمد بن قاسم حصہ 2۔